رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ حکومت کے اقدامات اور 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد کے معاملات پر تنقید تو ہو رہی تھی ججز کی جانب سے، مختلف جگہوں سے احتجاج بھی ہو رہا تھا، لیکن اب تو دو ججز کی جانب سے نہ صرف استعفیٰ دے دیا گیا بلکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے اور اس کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب دیکھیں، افسوس کس بات کا، یہ تو جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ججز صاحبان جو ہیں یہ ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا ہے ان کا، اور ان کی جو تنقید ہے یعنی سپریم کورٹ کے جج پہ منصب پہ بیٹھے کسی بھی جج کا یہ تو قطعاً اس کا جو ہے وہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات پہ یا پارلیمنٹ کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ انصاف سے فیصلے کریں، اور جس طرح سے یہ بات ہے کہ ججز نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن ہمارے ججز جو ہیں وہ فیصلے کم کرتے ہیں، ان کے فیصلے بولتے نہیں ہیں اور وہ خود بولے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آج جن جج صاحبان نے جو استعفیٰ دیا ہے ان کے استعفے کی جو تحریر ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس بات کا غمازی ہے کہ they were on a personal and political ایجنڈا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ خط جو ہے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی سیاسی تقریر ہے، سیاسی تحریر ہے، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاکستان کے اوپر سنگین حملہ ہو گیا۔ وہ بھائی کس طرح سے حملہ ہو گیا؟ کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا حوالہ کہ اس طرح سے جو ہے یہ حملہ ہو گیا ہے سنگین، یا اس طرح سے جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ ان کا ایک ذاتی اور پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اس کے اوپر یہ کار فرما تھے، اسی سے متعلق جو ہے یہ فیصلے بھی کرتے رہے۔ یعنی 63A جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے اس کا کیا فیصلہ کیا تھا کہ ووٹ ڈالیں، گنا نہیں جائے گا لیکن ووٹ ڈالنے والا جو ہے وہ گھر جائے گا۔ تو یہ اس قسم کے فیصلے بھی کرتے رہے ہیں، کبھی 7 ادھر، کبھی 8 ادھر، کبھی 9 ادھر، کبھی 6 ادھر، اور پھر خط یعنی ایک جج صاحب خط لکھتے ہیں اور انہی میں سے جو معزز جج صاحب ہیں وہ خط لکھتے رہے ہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے اپنے جو ہے وہ ساتھی جج کو، اور ان کو وہ خط جو ہے وہ تیسرے دن ملتا تھا، میڈیا کو شام کو مل جاتا تھا۔ تو یہ اس قسم کی پریکٹس جو ہے یہ فرما رہے تھے، اور یہ ان کا پولیٹیکل پرسنل ایجنڈا تھا، اور اس کے پورا نہ ہونے پہ انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ کسی جج کو یہ حق نہیں پہنچتا، جو وہ حلف اٹھاتا ہے وہ حلف اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پروٹیسٹ کرے۔ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا وہ اگر ان کی کوئی ذاتی وجوہات ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو اس کے اوپر وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، لیکن سیاسی بیانیہ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیف جسٹس احترام کرتے رہے ہیں، رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان دونوں جج صاحبان کا کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے یہ عمل جو ہے یہ انہوں نے انتہائی افسوسناک عمل کیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر استعفیٰ دینا بھی تھا تو انہیں اس قسم کے جو ہے وہ اس قسم کی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تحریر جو ہے وہ ساتھ اٹیچ نہیں کرنی چاہیے۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاسی ایجنڈا تھا، ان دونوں ججز کا کیا سیاسی ایجنڈا تھا؟ سیاسی کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے ججز؟ سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ حکومت کے خلاف تھے، وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور یہ جو گفتگویں ہوتی رہی ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بس نومبر میں
جو ہے وہ جب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، بلکہ لوگ موجود ہیں جن کی موجودگی میں یہ گفتگو ہوتی رہی ہے، ایویڈنس موجود ہے اس بات کی، لیکن ان کے مرتبے، ان کی حیثیت اور ان کی عزت کے احترام میں ہم نے کبھی اس بارے میں جو ہے وہ بات نہ کی. آج بھی اگر انہیں یہ پروٹیسٹ کرنا بھی تھا، اگر وہ خاموشی سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتے اور یہ ساتھ ایک پولیٹیکل بیانیہ اور ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تحریر اٹیچ نہ کرتے تو شاید آج بھی ہم بات نہ کرتے. لیکن جب انہوں نے جو ہے وہ کسی بات کو جو ہے وہ یعنی اپنا پولیٹیکل بیانیہ جو ہے انہوں نے خود ہی پیش کر دیا، تو پھر ہمیں بھی اس کے جواب میں جو ہے وہ بات کرنی پڑ رہی ہے، جس کا ہمیں افسوس ہے. ہم ان کے احترام میں ان کی پوزیشن کی وجہ سے ہم نے کبھی جو ہے یہ بات نہیں کہ، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں یہ 1 سال سے جو ہے وہ بلکہ 2 سال سے ہوتی رہی ہیں. جب یہ 63A کا فیصلہ آیا اس کے بعد 3 جج صاحبان کا جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں ججز کا قسم کے فیصلے کرتا تھا، ان دونوں ججز کا یہ قدم انتہائی ہے، تو آپ کے الزامات بھی کافی سنگین ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ججز حکومت کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، تو حکومت نے اس سے متعلق تو کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی ریفرنس ظاہر نہیں کیا، سپریم جوڈیشل کونسل نہیں گئے ان دونوں ججز کے. اگر اس سے متعلق حکومت کے پاس ثبوت بھی ہیں، ان کے فیصلے اور ان کے ریمارکس سے بڑھ کر ان 2 ججز اور ججز کے خلاف ایسے ثبوت بھی ہیں حکومت کے پاس، تو پھر حکومت بھی کوئی اقدام کر سکتی تھی اس سے متعلق، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا. ان کا احترام آڑے تھا، ان کی عزت، وہ جو آج بھی اگر وہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہے وہ خط ساتھ اٹیچ نہ کرتے اور اگر انہوں نے ریزائن ہی کرنا تھا صرف ریزائن کرتے تو آج بھی ہم یہ بات نہ کرتے. لیکن آپ دیکھیں ان کا جو خط انہوں نے ساتھ تحریر کیا ہے وہ تو انہوں نے ایک پورا سیاسی بھاشن ہے وہ. تو پھر جو ہے وہ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے ان کے عزت اور احترام میں جو ہے وہ ہم نے کوئی بات نہیں کی اور ہم آج بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم آج بھی نہ کرتے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا تھا، لیکن رانا صاحب کیا حکومت یا اس کے اتحادی جو اب 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں اس کے بعد کا عمل بھی مکمل کیا ہے، کیا حکومت کسی موقع پہ چاہتی بھی تھی کہ یہ ججز الگ ہو جائیں سپریم کورٹ سے؟ جی بالکل نہیں، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں یہ ملک کو چلنے دیں، حکومت کو چلنے دیں، اور سیاست جو ہے یہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑیں. یعنی اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، بادشاہ ڈیم بنتا رہا ہے اس ملک میں اور وہ عدلیہ جو ہے وہ بناتی رہی ہے، پورا فل بینچ بیٹھ کے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتا رہا ہے. یہاں پہ 100 موٹو نوٹس کے اوپر جو ہے وہ وزرائے اعظم کو جو ہے وہ ان کی چھٹی کرائی جاتی رہی ہے. 52 بھی پارلیمنٹ نے ختم کر دیا اور ہمارے جج صاحبان نے جو ہے وہ اس کی کاگنیجنس جو ہے وہ سنبھال لی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا ہے. رانا صاحب اب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، دستخط بھی ہو چکے، اس کے بعد ایکٹ جو ہیں ان سے متعلق بھی کام آگے بڑھ چکا ہے. آئینی عدالت کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب نے بھی یہ خبر دی کہ حکومت بہت جلدی یہ عمل مکمل کرنا چاہتی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام بھی ہو جائے، اس کے ججز بھی تعینات ہو جائے اور ان کی حل برداری بھی ہو جائے. تو اس سے متعلق اس وقت صورتحال کیا ہے اور اگلا قدم کیا ہوگا حکومت کا؟ نہیں، جلدی سے اس میں کیا مراد ہے؟ جلدی معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن سے جتنے لوگوں نے جو ہے وہ تقاریر کرنی چاہیے ان کو جو ہے وہ ڈیبیٹ کا پورا موقع دیا گیا ہے. اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز میں 2-2 3-3 دن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جو ہے وہ سینٹ سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی ہے. ووٹنگ کا جو بڑا ہی لینتھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سارا عمل جو ہے وہ انجام پایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو
ایکٹ جو ہیں ان میں تو کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہوئی ہے نا. امینڈمنٹ تو وہی ہیں جو آئین میں ہو گئی, اس کے بعد پھر ایکٹ میں جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی تقاضا ہے, وہ اس کے مطابق عمل کیا گیا ہے. تو اس میں اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ اگلے 2-4 دن میں یا ایک ہفتے میں یہ مکمل ہوتی ہیں تو اس میں کوئی جلد بازی والی بات تو بالکل نہیں ہے. ان اکارڈنس ود لا اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجام پانی چاہیے, اس میں کوئی جلد بازی والی بات نہیں ہے. راز صاحب, ججز کی طرف سے ہونے والی تنقید اور اپوزیشن کی طرف سے ہونے والی تنقید کو ایک طرف بھی رکھتے ہیں, آپ کے اتحادیوں کی جانب سے بھی کچھ اقدامات ایسے تھے جن کو انتہائی قدم قرار دیا جا رہا تھا, جیسے کہ یہ تجویز تھی کہ اگر جج اپنی ٹرانسفر سے انکار کریں تو ان کی ملازمت ہی ختم کر دی جائے, جو پھر کمیٹی میں جا کے تبدیل ہوا کہ یہ انتہائی قدم ہوگا, اس کو کم از کم سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جانا چاہیے. تو اس طرح کے اقدامات سے تو کوئی تنقید کرنے والے گردانتا ہے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ سے اختیارات تو واپس لیے جا رہے ہیں. جنید صاحب اسی ایک چیز کو لے لیں کہ جی ہائی کورٹ کے جج کی جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ ایک انتہائی قدم تھا, اور اگر وہ ٹرانسفر کو ایکسیپٹ نہ کرے تو ان کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے, جو کہ اب ختم کر کے اسے جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا, اور جوڈیشل کونسل دوبارہ جائزہ لے گی کہ کیا اس ٹرانسفر میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ریگولیرٹی یا اس کا میرٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے گی. اب اسی کو لے لیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحب کا تبادلہ جو ہے یہ وزیر اعظم نے کرنا ہے, پریزیڈنٹ نے کرنا ہے, کیبنٹ نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے, یہ فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن میں ٹرانسفر کا جب معاملہ زیر بحث آئے گا یا زیر تجویز آئے گا, اس میں 7 سینئر ترین جو ہے وہ ججز ہوں گے. ان میں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے, ان میں چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے, ان میں سے جس ہائی کورٹ سے جج نے ٹرانسفر ہونا اس کا چیف جسٹس ہوگا, جس ہائی کورٹ میں جانا ہے اس کا چیف جسٹس ہوگا. ان 4 کے علاوہ 3 اور سینئر ترین جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے, اور ان کی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں یک طرفہ طور پہ اکثریت ہوگی, 13 میں سے 7 وہ ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس فورم کا یا اتنے سینئر ترین ججز کا, چاروں چیف جسٹس صاحبان کا, اگر وہ جج صاحب جو ہے وہ ان کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر اس جج صاحب کو گھر نہیں جانا چاہیے. یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے جی, پھر بھی چلے اس میں تبدیلی تو کی گئی ہے. راز صاحب, آپ کی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں, تو آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا حملہ ہے. یہ ٹرانسفر کے اوپر جو کہہ رہے ہیں, ٹرانسفر کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ زہر قاتل ہے جو ہے وہ جوڈیشری کے لیے. یہ کس طرح سے زہر قاتل ہے؟ کوئی اس کو انالائز کر کے اس کے اوپر بات کرے نا. کوئی ترمیم کر دی آپ نے, اب تو وہ پاس بھی ہو گئی, اب معاملہ آگے بھی بڑھ گیا ہے, لیکن آپ کی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو مسلح افواج ہے اس میں جو اصلاحات کی جانی چاہیے تھی یا ان کے ڈھانچے میں تبدیلی, اسٹرکچر میں تبدیلی, وہ ضروری تھی. اس کی کچھ وجوہات بھی پیش کی گئی. جو صدر مملکت کو تاحیات استثناء دیا گیا ہے, اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس یہ ایک بات ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ باقی ساری تقریر ہے, باقی سارا سیاسی بیانیہ ہے, اور یہ ایک بات ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے. دیکھیں, یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ موجودہ صدر صاحب کو آپ نے 11 سال جو ہے وہ جیل میں رکھا, اور 11 سال جیل میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو باعزت بری کر دیا, کوئی ان کو سزا نہیں ہوئی. وہ اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس ملک کے جو ہے وہ صدر بنے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر لیجسلیچرز نے اور پارلیمنٹ نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کا جو ہے وہ سمبل آف اسٹیٹ رہا ہو, جو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین رہا ہو, اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر خاموشی سے اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہے تو اسے آپ عدالتوں اور جیلوں میں نہ گھسیٹیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے
جو آئین کے ساتھ ہو گیا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے اس کا حساب کر لیں. اور اس میں بھی یہ بات ساتھ پرووائڈڈ ہے کہ اگر وہ سابق صدر صاحب وہ بعد میں کوئی الیکشن لڑ لیتے ہیں یا کوئی پبلک آفس قبول کر لیتے تو یہ اس طرح سے چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ اتنی سی بات کو جو ہے وہ اب یہ استعفوں کا موضوع بنایا گیا ہے، اور ان استعفوں میں کس طرح کی جو ہے وہ لینگویج استعمال کی گئی ہے، کس طرح کی جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بغض اور عناد پہ مبنی جو ہے گفتگو اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. راز تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور ہو چکا ہے، تو اس کے مطابق آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اب سے لے کے اگلے 5 برس یعنی 2030 تک وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے؟ دیکھیں، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ آئین نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہے یا جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اب وہ تعیناتی جو ہے وہ نیو اپوائنٹمنٹ ہوگی اور فریش اپوائنٹمنٹ ہوگی. اور آرمی ایکٹ کے مطابق وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی. وہ جب بھی نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ صبح ہو یا ایک ہفتے بعد ہو، تو جس دن وہ نوٹیفیکیشن ہوگا اس دن وہ ایک فریش اور نیو اپوائنٹمنٹ آف جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور ساتھ کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوگا. تو یہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے.